بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. اللهم لعن الأول ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعنهم جميعا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اس سے پہلے کہ ذیل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں، توفیق ہوئی اور یہ سعادت ملی کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں، کچھ نصیحت تو نہیں کہوں گا اس لیے کہ میں خود نصیحتوں کے لائق ہوں، خود نصیحتیں ہوں، لیکن چونکہ سماج مل جل کر چلتا ہے تو سماج کا ایک حصہ ہونے کی وجہ سے یہ میری ذمہ داری تھی کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرنا، کچھ چیزوں کی طرف الحمدللہ بزرگ ہیں اپنے جوان اور اپنے چھوٹے بھائیوں سے اس بات کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہرحال جو بھی باتیں ہوں، جو حق ادا نہ ہو پایا ہو تو بہرحال آپ سے معذرت، اور ساتھ ہی ساتھ کہ جب بھی ذکر خیر ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر، یہ آپ کا دشمن مقتول نسل ہے، آپ کا دشمن ابتر ہے. اور اس ذیل میں علماء نے مختلف طریقے سے اور مختلف عنوان سے گفتگو کو کیا ہے. انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ جائے. ناکام سماج کا وہ انسان ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ نہ پائے، وہ کسی بھی میدان کا ہو. ذمہ داریوں کے اپنے کچھ شرائط ہیں، ذمہ داریوں کے اپنے اصول ہیں. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو انسان دیکھ کر اس سے کسب حاصل کر لے. نہ دوائیں دیکھ کر شفا دیتی ہیں اور نہ کھانا دیکھ کر پیٹ بھرتا ہے. اگر یہ سب چیزیں چاہیے تو ضرورت ہے کہ انسان اس چیز کے اثر کو اپنے وجود کا حصہ بنائے. کوئی بھی دنیا میں ایسی دانشگاہ اور ایسا کالج یونیورسٹی نہیں ہے کہ جہاں پر ہم جائیں اور یہ گارنٹی ہو. ایک سوال کوئی ایسی دانشگاہ یا یونیورسٹی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر یہ گارنٹی ہو کہ آپ ایڈمیشن لے لیجیے کامیاب ہو جائیں گے. ایڈمیشن لینے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی. بڑے سے بڑے آپ دیکھ لیجیے سماج میں ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی دانشگاہوں میں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اور کالجز میں اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں جا کر انہیں تعلیم حاصل کیا مگر وہ کسی مقام پر نہیں پہنچ پائے. کچھ ایسے بھی بچے ہیں جو
गांव में पढ़कर कामयाबियों के मीनारे तक पहुंच गए, ऐसी कसीर तादाद है। तो ऐसा क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी दानिशगाहों में हजारों लाखों डॉलर्स लगाकर हम कामयाब नहीं हो पाते और एकदम मामूली से स्कूल में, आज ये कहना शायद मुनासिब हो कि जो मिजाज बना दिया गया है कि गवर्नमेंट के स्कूल में भी पढ़ के कभी कभी लोग बहुत बड़े बड़े मकामात तक पहुंच जाते हैं, तो उसकी ये वजह क्या है? अगर बड़ा कॉलेज नहीं दे सकता हमको कामयाबी तो हम इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? और अगर यही नीचे ही से हमको सब कामयाबियां मिल रही हैं तो यहीं पे बड़ी जगह जाने की जरूरत क्या है? तो आवाज आएगी, कोई भी कॉलेज आपको कामयाब नहीं करा सकता, कोई भी जगह आपको नाकाम नहीं होने दे सकती। बस जिंदगी में एक चीज को शामिल कर लो, अगर उस चीज को तुमने महसूस कर लिया तो कहीं भी रहोगे, कामयाब हो जाओगे। और उसका नाम है एहसास जिम्मेदारी। जो इंसान भी अपनी जिंदगी में जिम्मेदारियों को महसूस कर ले, जो इंसान, जो बच्चा, इसीलिए कभी कभी देखिए कितने ऐसे बच्चे होते हैं कि पूरा घर उनके पीछे लगा रहता है, यहाँ ट्यूशन वहाँ ट्यूशन, बेचारा बाप लेके भाग रहा है, माँ परेशान है। घर में इतनी टेंशन ये नहीं होती कि पढ़ना क्या है, लेकिन ये जरूर टेंशन होती है कि बच्चे को पढ़ना क्या है, क्योंकि पूरा घर परेशान होता है, फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन वही अचानक बच्चा अच्छा पढ़ने लगता है। उसकी वजह ये है, इल्म डांट के, गुस्से से मार के आप लफ्जों को पढ़ा सकते हैं, उस लफ्ज का असर तभी उसके ऊपर असर करेगा जब उसकी जिम्मेदारी को वो समझेगा। जो बच्चा भी अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाता है वो कामयाब हो जाता है। और देखिए ऐसे हमारे समाज में मिलाए दिखाई देंगे कि 8वीं 9वीं 10वीं तक नहीं पढ़े और उसके बाद जब पढ़े तो माशाल्लाह बड़े कामयाब हो गए। तो बड़ी चीज है इंसान का जिम्मेदारियों को महसूस करना। मैंने अर्ज किया, जगह इंसान को कामयाब नहीं बनाती जब तक इंसान के अंदर वो सलाहियत न हो कि वो अपने आप को कामयाब कर सके। वरना आप तारीख में देख लीजिए, बड़ी बड़ी हस्तियां उस जगह पर बैठी है जहाँ पे जिब्राइल का आना जाना होता था, मगर एक बड़ी तादाद वो थी जो बस में रसूल में रहकर भी नाकाम हो गए। ओवैस करनी ने कभी नबी को नहीं देखा फिर भी कामयाब है। सवाब पर दे मोहम्मद, बल्कि यूं कहूं और भी बड़ी बात कहूं, इससे भी बड़ी बात शायद अगर हो, ये तो जमीन की बात है। अगर इंसान की दीनत, इंसान की ज़रूरियत, इंसान की हकीकत खराब है, जमीन पर रहने की तो बात छोड़ दीजिए, अर्श इलाही पर भी अगर कोई हो उसकी दीनत ठीक न हो तो वो इब्लीस था और इब्लीस ही रहेगा। जग ही किसी को बदल नहीं पाती जब तक हम खुद को न बदल पाए। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ने खुल के कह दिया है कि हम तब, अल्लाह किसी को तब्दील नहीं करता जब तक कि वो खुद अपने आप को तब्दील न करें। ये हकीकत है। हमारे यहाँ आमतौर पर ये बात को कह दिया जाता है कि दुआओं के जरिए से दुआएं सपोर्टिव कैरेक्टर अदा करती है वहां तक जहां आप कर सकते हैं। दुआएं किसी को तब्दील नहीं कर सकती हैं अगर वो मिजाज न बनाया जाए कि उसके ऊपर दुआ का असर हो। आप देख लीजिए तारीख में ऐसी चीजें, मिसाल तो किसी ने पूछा कि क्या ये बताइए कि ये बिस्मिल्लाह के अंदर कितना हुनर है। मासूम सत्तोस्लाम से यही तो पूछा गया कि जब इमाम के सामने आकर सवाल किया, थोड़ा सा एक जुमले के लिए फलसफे की तरफ जाकर आपको यहाँ से मुहालात जाते की जो बात होती है, वहां पर किसी ने आकर इमाम से पूछा कि ये बताइए कि ये जमीन बड़ी न हो और ये दुनिया छोटी न हो और ये जमीन बड़ी न हो, अंडा बड़ा न हो मुर्गी का, तो क्या इसके अंदर दुनिया समा सकती है? क्या अल्लाह इसके ऊपर कादिर है? सवाल अल्लाह की कुदरत का था। दुनिया छोटी न हो, अंडा बड़ा न हो, तो क्या दुनिया को इसके अंदर अल्लाह रख सकता है? इमाम ने इशारा क्या, देखो जरा सा, देखो आसमानों को देखो। एक लम्हे में उसने आसमान को देखा, उसको लगा कि छोटी सी आंख में जब ये पूरा आसमान समा सकता है, जब छोटी सी आंख में ये पूरी कायनात, ये पूरा अर्श, ये फर्श, ये आसमान सब समा सकता है, तो फिर दुनिया
چڑیا بھی انڈے میں سما سکتی ہے. امام نے اس کو جواب دیا, چلا گیا. یہ جواب اس کا تھا, یہ ان کے لیے نہیں تھا جو پڑھے لکھے تھے. پڑھا لکھا بغل میں بیٹھا تھا, مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ انڈا بڑا نہ ہو اور دنیا چھوٹی نہ ہو, اس کے اندر سما جائے. کہا اس کو یہی نہیں پتا تھا, اس کو یہ لگتا تھا اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت کرتا ہے, وہ سب کچھ کرتا ہے. ضرورت یہاں پر اللہ کی قدرت کی نہیں ہے, جس ذات سے یہ چیز وابستہ ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ نہیں. کہا اللہ کی قدرت کا اس سے تعلق نہیں ہے, اس انڈے میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ دنیا کو بغیر چھوٹی کیے ہوئے اپنے اندر سمیٹ لے. پھر بڑی بات ہے, اللہ کے اسم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ حرام جانوروں کو ذبح کرنے سے حلال کر دیتا ہے, مگر شرط یہ ہے پہلے وہ جانور تو حلال ہو جس کو پر اسم خدا کا اثر ہو. سور ذبح کرنے سے پاک نہیں ہوتا. صلوات پڑھ دے محمد دو چیزیں انسان اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائے, اللہ اس کی مدد کرے گا. اور جو یہ نہیں کرتے وہ تباہ. اہل بیت علیہ السلام وہ دانشگاہ ہے, وہ مرکز ہے جہاں پر پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیں. ورنہ بات شاید میں نے کہیں بھی ہوگی, ورنہ تو پھر یہ سوچتے رہیں کہ کربلا میں قبر مل جائے, نجف میں قبر مل جائے. قبریں اگر کامیاب کرتی تو وہ دونوں بھی کامیاب ہو چکے ہوتے. بڑی یہ توجہ کی بات ہے کہ توجہ کریے گا. اگر کسی عظیم ہستی کے بغل میں قبریں کامیاب کر دیتی تو وہ کامیاب ہو گئے ہوتے. مگر ایک چیز کہی جاتی ہے, وہ یہ ہے ہم کامیاب تبھی ہوں گے جب ہمارے اندر وہ صلاحیت ہوگی. اب یہ دیکھنا ہے اہل بیت ہمارے وجود کا حصہ کتنا ہے. بی بی فاطمہ الزہرا 18 سال کی زندگی اور انسانیت کو وہ درس دے کر گئی کہ غور کرو. مگر آج مصیبت وہی ہے کہ ہم نے بی بی کو مانا, بہت اچھے سے مانا, حقیقت میں ہم سب نے مانا, لیکن ذرا سا ایک لمحے کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہمارے گھر میں, ہماری زندگی میں, ہمارے معاشرے میں بی بی کا وجود کتنا ہے ہمارے گھر میں. شاعر نے کہا کہ بی بی کی جب سیرت کو بیان کیا, کہا عزت حیدر ہیں, گھر کی آبرو ہیں فاطمہ, کیا شریک زندگی ہیں, کیا بہو ہیں فاطمہ. یہ اس کو سمجھے, یہ نہیں اہل بیت معجزے کی زندگی نہیں گزار رہے تھے. اہل بیت وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے اہل بیت کی زندگی نمونے عمل ہے, تمہارے لیے اہل بیت کی زندگی آئیڈیل ہے, یہ تمہارے لیے رول ماڈلز ہیں. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کے ذریعے سے کامیاب نہیں ہوں گے کہ ہم علی کو چاہتے ہیں, بلکہ کامیاب تب ہوں گے جب ہمارے وجود کا ایک ایک حصہ کہیں کہ ہم علی کو مانتے ہیں. ورنہ تو یہ تو پھر ایک حقیقت ہے. میں نے آپ کے سامنے جو حقیقتوں کو بیان کیا, اور وہ آج کی حقیقت جو سماج کی مشکل, ہر انسان جسے کہا سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. ہر انسان کے ہاتھ میں پتھر ہے, ذرا سا منہ پھیریے اور سر پھٹا. ایک سماج کی حقیقت ہے, کوئی کسی کا نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو سب کے ہوتے ہیں. اسی لیے کہاوت کہی جاتی ہے جو سب کے ہوتے ہیں در حقیقت وہ کسی کے نہیں ہوتے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سماج میں آپ کے ساتھ رہیں, آپ کی بھی ہاں میں ہاں, ان کی بھی ہاں میں ہاں, جو سب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں وہ در حقیقت کسی کے ہوتے ہی نہیں ہے. وہ وقت کاٹنے کا سہارا ڈھونڈتے ہیں اور ہم ان کا سہارا بن جاتے ہیں. یہ حقیقت, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سماج کی مشکل کیا ہے. کسی نے یہاں پر ایک حکایت آپ کے سامنے بیان کر دوں تو شاید محسوس کیا جا سکے سماج کی مشکل کو. میں ابھی کچھ دن پہلے کسی جگہ گیا تھا, ایک جملہ میں نے کہا تھا اور کچھ جوان میرے پاس آ بھی گئے تھے. چونکہ میں ایک بات کو بالکل صاف کرتا ہوں, چونکہ الحمدللہ تبلیغ, میں نے عرض کیا پہلے بھی, تبلیغ میرا شوق ہے, میری روزی روزگار کا ذریعہ نہیں ہے.
یہ شوق ہے میرا اور کروں گا انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں. میں نے کہا ہم امام حسین علیہ السلام سے سارے مبلغین، میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ گیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ مبلغین کا احسان مانیے. تنخواہوں کی تو باتیں میں کرتا ہی نہیں، جتنا ایک مولوی کو دیا جاتا ہے جو اتنی زندگی محنت کر کے آتا ہے اس سے زیادہ آج ایک انسان آٹو رکشہ چلا کے کما لیتا ہے. اگر اس کو دنیا کی لالچ ہوتی نا تو کہیں بھی جاب کر کے اس سے اچھی کما لیتا. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ کرنا چاہتا ہے، اس کی قدر کریے. ایسا نہ ہو کہ محراب اور منبر خالی ہو جائے ذاکروں کے عالموں سے اور بندروں کی طریقے سے لوگ آ کر اس کے اوپر اچھل کود مچائیں. وقت کی غنیمت سمجھیے کہ کچھ لے کر جائیے، کچھ سیکھیے، ورنہ جب منبر علی کے ہاتھ سے اترے گا، علی کے ہاتھ سے جائے گا تو بنی امیہ کے بندر ہی ناچیں گے اس کے اوپر. ثواب پڑھ دے محمد ایک حقیقت ہے. اور میں نے کہا ہم دو طریقے سے امام حسین سے وابستہ ہیں. غور چاہتا ہوں چونکہ میں پڑھا لکھا میں اس لیے ایسی باتیں کرتا ہوں، ہر جگہ میں ہر بات کو نہیں کرتا ہوں. خاص طور سے میں اس شہر کی پہلے بھی تعریف کر چکا ہوں ان جوانوں کی کہ بڑودہ کا ایک تو یہ ایسا نام ہے کہ جس کا منہ ویسی بات، کوئی بڑودرا کہتا ہے، کوئی بڑودہ کہتا ہے، کوئی بڑودہ کہتا ہے. بڑودہ ہم لوگ جانتے ہیں چونکہ بینک کا بڑودہ کی وجہ سے اس کو ہم جانتے ہیں. تو یہاں کے جوانوں کی میں نے تعریف کیا کہ یہ بہت کم جماعتوں میں ہوتا ہے کہ جن جماعتوں میں منبر کے پاس جوان بیٹھے، بہت کم ایسا ہونا. اکثر جگہ تو جوانوں کو پکڑا جاتا ہے، وہ باہر رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں پر یہ ایک خاص شرف ہے اور اس شرف کو باقی رکھیے گا. چونکہ جو قومیں منبر سے دور ہوتی ہیں وہ گڈھوں میں جا کر گرتی ہیں اور حقیقت دیکھا گیا ہے کہ منبر ہی انسان کو زندگی بھی دیتے ہیں، جینے کا طریقہ بھی دیتے ہیں. میں نے کہا دو طریقے سے امام حسین سے وابستہ ہیں. آخر گفتگو ہے کچھ آپ کے سامنے بیان کر دوں. ایک ہے امام حسین علیہ السلام سے حقیقی طور پر ہمارا رشتہ اور ایک ہے ہمارا احساساتی طور پر رشتہ، ایموشنلی اٹیچمنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. دو طریقے کا رشتہ ہے امام حسین سے. ایک ہے حقیقی رشتہ جس کو ہم سب جانتے ہیں، وہ حقیقت اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي الْقُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. وہ حقیقت حسینی جس دل میں آ گئی وہ دل کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے رہی ہے. وہ ایک بے قراری، ایک بے چینی ہے جو وجود انسانی کے اندر پنپ رہی ہے اور انسان کو مضطرب کیے ہوئے ہے. انسان پریشان ہے کہ کس طریقے سے حسینیت کا چراغ پوری کائنات میں روشن کیا جائے. لیکن ایک ہے کہ جہاں پر انسان احساساتی طور پر امام کو مانتا ہے. میں کسی کو جانتا بھی نہیں، مثال کے طور پر ہمارے شہر کا آپ سیریلز دیکھتے ہوں گے، موویز دیکھتے ہوں گے، جو بھی چیز دیکھتے ہوں آپ اسلامک دیکھیں، نان اسلامک دیکھیں، بحث اس سے نہیں ہے. جہاں سے بھی آپ کو حکمت ملے دیکھ لیجئے، وہ حرام چیزیں منع ہیں، باقی دیکھ سکتے ہیں انسان، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں جس کو ہم جانتے بھی نہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ اس کی حقیقی زندگی نہیں ہے، مگر اس کے رونے کو دیکھ کر ہم رو دیتے ہیں. ہمارا کسی کے گاؤں میں کوئی انسان کا بچہ مر جاتا ہے، کسی کا باپ مر جاتا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم جانتے بھی نہیں، لیکن جب سینے سے لگاتے ہیں اس کو ایک احساس کے ساتھ ہمارے آنسو نکل آتے ہیں. کیا کوئی رشتہ ہے ہمارا؟ کہا نہیں، یہ ایموشنلی اٹیچمنٹ ہے ہمارا، احساساتی رابطہ، رشتہ نہیں ہے. پھر بھی اس کو روتا دیکھ کر ہم رو گئے. لیکن اگر آپ یہ بتائیے ہمارے بیٹے کو چوٹ لگ جائے، خدا نہ کرے ہمارے گھر میں کوئی موت ہو جائے، تو کیا پھر وہاں پر خالی ہم ایک منٹ کے لیے رو کر لاش پاس رہے یا نہ رہے بے قرار رہتے ہیں؟ یہی ہے نا. جب انسان سے کسی کا حقیقی رابطہ ہوتا ہے تو صرف انسان ایک لمحے کے لیے سن کر روتا یا ہنستا نہیں ہے، بلکہ اس کی پوری زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیتا ہے. اس لیے پیغمبر سے جب اللہ نے خطاب کیا، اور جب رابطہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان رو کے ہنس کے چلا جاتا ہے اور اس چیز کو نہیں لے پاتا ہے جو اہل بیت پینا چاہتے ہیں. بڑی عظیم بات ہے. قرآن نے کیا کہا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رسول کہہ دو ان سے ہمیں تمہارے اجر رسالت کے لیے کچھ نہیں چاہیے، کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو ہمارے قربا کی مودت دے دو، کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو ہمارے قربا کی محبت دے دو. مشکل اردو کی یہ ہے کہ اس کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جہاں پر یہ مودت اور محبت کو معنی میں تبدیل کر سکے.
عربی کا لفظ محبت بھی ہے، عربی کا لفظ مودت بھی ہے، دونوں ہے۔ اللہ محبت کیوں نہیں مانگ رہا ہے، اللہ مودت کیوں مانگ رہا ہے؟ علماء نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا۔ صاحب المیزان نے بھی اس کے حوالے سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا، جملہ کہا محبت وہ ہے جو انسان کے صرف لبوں تک آ سکے، سن کر اچھا لگ سکے، سنا اچھا لگا، بات اچھی لگی، کوئی بچہ کھیل رہا تھا، وہ میرا بچہ بھی نہیں ہے، میرا رشتہ دار بھی نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا تصویر اٹھائے ہوئے سجدہ لے کر جاتا ہوا، اس کو میں نے دیکھا، اس کا اثر میرے وجود کے اندر اترا، ایک اجنبی بچے سے مجھے پیار ہو گیا۔ کیوں؟ اس کی حرکتیں کچھ ایسی تھی کہ اس سے پیار ہو جائے، مگر میں دیکھ کر چلا گیا۔ مودت اس کا نام نہیں ہے، مودت نام ہے کسی ذات کے اثر کا وجود میں اترنا اور پھر وہ اثر ہمارے وجود سے ظاہر ہونا۔ دو چیزیں، خالی اثر کا اترنا نہیں بلکہ جو اثر اتر جائے اس اثر کو ظاہر بھی کیا جائے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ کیوں قربا کی مودت کا مطالبہ کر رہا ہے؟ اہل بیت دل میں بسانے کی چیز نہیں ہے خالی دل میں، بلکہ جب اہل بیت تمہارے دل میں بسے تو تمہارے وجود سے اہل بیت ظاہر ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ خالی یہ بسنے کی چیز نہیں ہے، یہ وہ دانشگاہ ہے جو انسانوں کو کمال کی طرف لے کر جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کمال تک پہنچنے کی کوشش تو کرو۔ بڑی پیاری بات، حکایت جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے سماج کی مصیبت کیا ہے آپ تو جانتے ہی ہیں، اور وہ مصیبت شروع ہوتی ہے شادیوں کے بعد، ہے نا؟ ہر گھر کی کہانی ہے، اس کو تو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، شادیوں کے بعد۔ اسی لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، بیٹا جب تک بیٹے ہو ٹھیک ہو، جب کسی کے میاں بنو گے تب پتا چلے گا۔ ابھی عام طور پر میں بات کرتا ہوں، شادی سے پہلے لڑکا تو بادشاہ ہے، ڈھول بنتا ہے وہ شادی کے بعد۔ میڈم جی ادھر سے پیٹتی ہیں اور ممی جی ادھر سے پیٹتی ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، ہر گھر کی داستان ہے۔ ایک ایسا گھرانہ تھا کہ جس میں یہ مصیبت آ گئی، بیٹی کو ساس نے پریشان کر دیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم حقیقتوں کو نہیں سمجھتے۔ ہمارے سماج کی مصیبت ہے کہ ہر انسان نے اپنی ذمہ داریوں کو جھٹلایا ہے اور جھوٹ کی زندگی جی رہا ہے۔ ایک لڑکی کو ساس نے ستایا ہوا ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ کہا جائے تو کیا کہا جائے، آج تک یہ وہ رشتہ ہے، خدا کی قسم کسی کو نہیں پتا چلا کہ کون کس کو ستائے ہوئے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا۔ ساس نے بہو کو ستایا ہے یا بہو نے ساس کو، سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اور کمال کی بات ہے کہ دونوں سے بات کری تو دونوں اشکبار ہو جاتی ہیں، دونوں کی آنکھیں روتی ہیں، پتہ نہیں چلتا ظالم کون ہے مظلوم کون ہے۔ یہی وہ داستان ہے جس کی وجہ سے خود شوہر کو نہیں پتہ چلتا، میں جاؤں تو پھر دونوں تو رو رہی ہیں۔ سوال پڑھ دے محمد والے، نہیں سمجھ میں آتا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ کیا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر دور میں ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان چیز کو سمجھے، سماج کو فاطمی سماج بنایا جائے۔ یہ جب سماج نہیں بنے گا، آپ دیکھ لیجئے اس ذات کا نام ہے۔ کسی نے مجھے کہا کہ میری محترمہ یہ کہہ رہی تھی، جب میں کہتا ہوں کہ بی بی فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا کبھی شوہر سے، تو میری بیوی نے کہا مولا علی سب لا کے دے دیتے تھے تو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، تم تو دیتے ہی نہیں ہو کچھ۔ میں نے کہا نہیں، یہی کہ اپنی بیوی کو سمجھائیے گا، مولا علی سب لا کے نہیں دیتے تھے، بی بی فاطمہ کو پتا تھا کہ میرے شوہر کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ سب سے عظیم شریک حیات وہ ہے جو اپنے شوہر کو اس کی نظروں میں گرنے نہ دے۔ یہ نہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا، ساری تاریخ گواہ ہے، بی بی نے کبھی علی سے اس لیے مطالبہ نہیں کیا کہ میرے شوہر کے سامنے کوئی پاس کچھ نہیں ہے، دنیا لٹ چکی ہے، میرے شوہر کے پاس کچھ نہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مطالبہ کروں تو علی کو اندر سے احساس سے کمتری ہو، نعوذ باللہ جملہ میرا ہے، اس لیے تاریخ کبھی نہیں۔ مولا نے اصرار کیا ہے ایک مرتبہ کہ بی بی کچھ تو مانگ لیجئے، کبھی کچھ نہیں مانگا۔ آپ نے کیا کہا، مولا اگر ہو سکے تو مجھے انار کھلا دیجئے،
مگر ایسا سخی شوہر انار لینے گیا، راستے میں کسی نے مانگ لیا، اس کو بھی دے دیا۔ اب علی کو یہ ڈر ہے، یہ درد محسوس ہو رہا ہے کہ میری شریک حیات نے ایک چیز کا مطالبہ کیا، وہ بھی میں اس کو پورا نہیں، کسی بیمار کو دے کر چلایا، مگر تاریخ گواہ ہے وہ بیمار نہیں، اللہ کی طرف سے لینے والا ممتحن تھا جو علی کی سخاوت کا امتحان لے رہا تھا۔ علی جب گھر پہ پہنچے، ایک انار راہ خدا میں دیا ہے، انار کا دشت رکھا ہوا ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اپنے عمل میں اتنے مخلص ہو جاؤ کہ تمہارا ہر عمل اللہ کے لیے اس دنیا میں برکت کا سبب بن جائے۔ شرط یہ ہے، سمجھو، غور کرو علی کی زندگی کو، یہ وہ زندگیاں ہیں، اس میں یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام نے کیا واجب کیا، کیا ہمارے اوپر واجب نہیں کیا۔ رشتے قانون سے نہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے سے آگے بڑھتے، قانون سے نہیں بڑھتے رشتے۔ کہ بیوی کہے کہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے گھر کا کام کرنا، اور شوہر کہے ہمارے اوپر واجب نہیں ہے تم کو ریسٹورنٹ کا کھانا کھلانا، لو لڑو ساری دن اسی کے اوپر۔ رشتے اس سے نہیں چلتے ہیں، رشتے محبت سے چلتے ہیں، اور اگر رشتے کو سمجھنا ہے تو پوچھو علی سے رشتہ کیا ہے۔ شادی کا اگلا دن ہے، بیٹی باپ کے پاس پہنچ گئی، بابا کیا ان کو نہیں پتا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، ان کو نہیں پتا کہ ہمارا کام کیا ہے، لیکن تاریخ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، بابا ہمارا کام بانٹ دیجئے، علی گھر کے باہر کا کام تم کرو گی، فاطمہ گھر کے اندر کا کام تم کرو گی۔ بتایا یہ جاتا ہے وہ گھر آباد ہیں جس گھر کے باہر شوہر کام کرے اور گھر کے اندر بیوی کام کرے، جس گھر میں دونوں یا گھر کے اندر ہو تو بھی چوپٹ، دونوں گھر کے باہر ہو تو بھی چوپٹ۔ ایک نظام پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر سماج کو یہ کہنا آسان ہے، ہم لوگ اپنا دامن چھڑانا جانتے ہیں۔ اللہ نے حسن اور حسین کو بنا کر بھیجا، اللہ نے زینب و کلثوم کو تو بنا کر نہیں بھیجا، وہ چھوڑ دیجئے، فضہ ایک حبشی کنیز تھی، اسے کس نے بنایا؟ اس کو اللہ نے بنا کر بھیجا۔ کہا یہ گھر کا ماحول ایسا تھا کہ اگر کوئی کالی کنیز بھی آ جائے تو 40 سال تک اگر وہ بات کرے تو بھی اس کی بات قرآنی ہو جائے۔ محنت کرنے کی ضرورت ہے، زحمتوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے، نسل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آج نسلیں نہیں تیار ہوئی تو یقین جانیے نام کے شیعہ ہوں گے، نام کے مسلمان۔ آپ دیکھ لیجیے کبھی کبھی ایسے ہمارے گھرانے میں بھی ایسے لوگ، نام ہے علی اور کردار بڑے میاں والا، نام ہے فاطمہ اور فاطمہ کی فعل بھی وجود میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ کس لیے؟ کہا اس لیے کہ تم نے فاطمہ کو سمجھا ہی نہیں۔ جب تک اس حقیقت کو نہیں سمجھو گے تب تک حقیقت تک نہیں پہنچو گے۔ آئیے وہ شادی ہوئی تھی جو مصیبت ہے، جو بار بار ادھر سے چلا جاتا ہوں، تو بیٹی کو سسرال والے ستایا ہوا ہے، تو وہ لڑکی پہنچی اتفاق سے۔ کبھی کبھی اچھا کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ مولا نے یہ کیوں کہا ہے کہ عورتوں کی عقل کم ہوتی ہے؟ میں نے کہا کس نے کہا کہ عورتوں کی عقل کم ہوتی ہے؟ اللہ نے جس کی جو ضرورت تھی اس کو عطا کیا ہے، عقل کم نہیں ہوتی۔ اگر عقل دیکھنا تو جاؤ اسکولوں میں دیکھ لو، ایک بڑی تعداد ہمارے مرد صرف مرد کی پاسنگ مارکس لا کے بیٹھی ہوتی، ٹاپرز کی لسٹ میں لڑکیاں ہی ہوتی، اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، بڑی سی بڑی ہے۔ بیچارے لڑکے تو دعا مانگتے ہیں خالی پاس ہونے کے لیے کہ اللہ میاں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، کم سے کم 10 دن تک تو نماز شب پڑھیں گے، پاس خالی ہو جائے، مگر لڑکیاں پاس نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہتی کالج میں سب کو ٹاپ کرے، تو اس کا مطلب عقل تو کم نہیں ہے نا۔ اگر عقل کم ہوتی تو سمجھ میں کو سبق نہ آتا۔ وہ کیا ہے؟ ان کی عقل کم نہیں ہے، اللہ نے ان کے احساسات کو ان کے دل میں رکھا ہے۔ اگر وہ دل سے فیصلے نہیں کرتے، مرد سماج تو ہم لوگ عقل والے مذہب، ابھی کسی لڑکے سے تو جاؤ اپنے ساس سسر کی خدمت کرو گے، پاگل ہو گئے؟ ساس سسر کی خدمت، سسرال والے نہ آئے گھر میں تو زیادہ اچھا ہے، آپ خدمت کی بات کر رہے ہیں، اور پسند کوئی نہیں کرتا ہے، حقیقت ہے۔ لیکن یہ کس نے کیا ہے؟ ساس سسر لڑکی کے اس کے ماں باپ نہیں ہیں، مگر ایسے خدمت کرتی ہے جتنی ہم بھی نہیں کر سکتے، اس سے بہتر میری بیوی میرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے۔ کس نے کہا؟ یہ عقل کا فیصلہ نہیں ہے، دل کا فیصلہ ہے۔
کس نے یہ حق دیا ہے؟ ابھی آپ 2 دن کے لیے کسی کی پیٹھ کے اوپر 5 کلو کا وزن لاد دیجئے، وہ چل لے تو بتائیں 9 مہینے تک وہ اپنے جسم کے اندر 20 کلو 15 کلو کا وزن لاد کے ٹہل رہی ہے، اور پھر بھی اپنے مر جانے پر افسوس نہیں کرتی ہے، مگر کسی کی زندگی کے لیے دن بھر دعا کرتی ہے۔ یہ عقل کا فیصلہ نہیں، یہ دل کا فیصلہ ہے۔ یہ ہے ذمہ داریوں کو سمجھنا۔ جہاں ذمہ داریاں نہیں سمجھی جاتی وہ سماج ٹوٹ جاتا ہے۔ رشتوں کو قانون کی کسوٹی پر نہیں، ذمہ داریوں کی کسوٹی پر پرکھو۔ ستائی جانے لگی وہ بیچاری، اب وہ کہاں جائے تو کہا اماں ابا کے پاس جائیں گے، تو ایسے بھی آدھا جان کے تم ہی شیطان ہو، جاؤ اپنا رشتہ دو۔ سوچی کہ ہمارے ایک چچا ہیں ڈاکٹر ہیں، کچھ ایسا حربہ چلایا جائے کہ قصہ ہی ختم کر دیا جائے ساس کا۔ کہنے لگے وہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر انکل ایک کام کریے کہ بہت تھک گئی ہوں میں، یا آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کیے رہتے، کچھ ایسی دوا دے دیجیے کہ سلا ہی دے ان کو۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بیٹا اگر تم سلا دو گے تو تجھے چلی جاؤ گی، بھائی تمہاری نہیں بنتی، ادھر کچھ ہوا اور شک ظاہر ہوا، پوسٹ مارٹم ظاہر پکڑی جاؤ گی، تم فائدہ کیا ہوگا؟ اگر تمہارا دشمن مر جائے تم بھی جیل میں رہو تو کیا فائدہ؟ فائدہ ہی کچھ نہیں۔ کوئی ایسا راستہ کا ایک کام ہم کرتے، دشمن بھی ختم ہو جائے اور تمہاری زندگی بھی بچی رہے، یہ دوا لو۔ ایک پڑیا اس نے دیا اور کہا ایک کام کرو، اس کو لے جا کر، بہت سلو پوائزن ہے، بالکل پتہ بھی نہ چلے گا، کوئی میڈیکل لیب جو ہے وہ سمجھے علی باز صاحب، کوئی میڈیکل لیب پہ اس کو پکڑ نہ پائے گا، اور کھلاتے رہنا، اور وہ دھیرے دھیرے دنیا سے گزر جائیں گی۔ آئیں وہ اور دھیرے دھیرے پانی میں ملا کر دینا شروع کیا۔ اب دوسری ہوشیاری کیا ہے کہ بعد میں پکڑے نہ جائے، لہذا جب وہ پانی دیتے پیار محبت سے کھلانا پلانا، تاکہ ماں کو بھی اعتبار ہو جائے کہ یہ بیٹی ہے، یہ دشمنی ہماری ختم، کے کتنے پیار سے کھانا کھلاتی ہے، پانی دیتی ہے، ہمارا خیال رکھتی ہے۔ تو اس نے دیکھا جب اتنا پیار یہ کر رہی ہے تو میں کیوں تنی سی رہوں، میں کیوں تنی سی رہوں؟ ادھر کوشش یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گی سلو پوائزن دے دے کے، ادھر کوشش یہ ہے کہ جب بچی نے اپنا برتاؤ بدل دیا ہے تو مجھے ہر وقت اس کی مخالفت کی ضرورت کیا ہے؟ چلنے پڑا رشتہ، مہینوں گزر گئے، جو کل ایک دوسرے کو قتل کرنے اور مارنے کے اوپر ڈر پے تھے، آج وہ ایک دوسرے کے ساتھ جیتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے۔ بیٹی کو احساس ہوا کام تو بہت غلط کر دیا ہے، زہر دینا نہیں چاہیے تھا۔ پہنچ گئی اپنے ڈاکٹر انکل کے پاس کہ ڈاکٹر انکل مجھے ابھی امی سے بہت پیار ہو گیا ہے، اب مجھے زہر نہیں دینا، آپ ہی کہیے کوئی ایسی دوا دے دیجیے جو زہر کو ختم کر دے۔ ڈاکٹر نے کہا بیٹی میں نے زہر دیا ہی کب کا تھا؟ پھر کہا تمہارے نہ ساس کے اندر دشمنی تھی نہ تمہارے اندر دشمنی تھی، زہر اس دوا میں نہیں تھا، زہر تم دونوں کے اندر تھا، میں نے اس زہر کو دور کر دیا۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سماج ایسے بن سکتا ہے، ہمارا سماج بگڑ چکا ہے، کوئی ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کرنا چاہتا سماج کو۔ یہ ایک مثال ہے، لیکن حقیقت میں آج ہم اس مقام پر ہیں کہ زہر دے دے کر اپنے سماج کو تباہ کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ ایک توجہ چاہتا ہوں، ہم جو آج اس دور میں ہیں، ایک بچے کے آنے کا تو اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ پورے گھر کو گھٹے اور گڑیوں سے سجا دیتے ہیں، اور جس کو دن رات بلاتے ہیں اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، ہم بالکل تیار نہیں ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ مزاج علوی نہیں بن پایا، وہ مزاج فاطمی نہیں بن پایا۔ اگر مزاج مصطفیٰ وجود بشریت کے اندر گھر کر گیا ہوتا تو علی کا حق نہ چھینا جاتا۔ بیوی دروازے کیوں جا کر سب کو بتاتی تھی کہ تم کو نہیں معلوم کہ علی کا مقام کیا ہے؟ کیا تم کو نہیں معلوم کہ میری منزلت کیا ہے؟ بالکل بیوی معلوم ہے آپ کا مقام، تو آؤ نا ہمارے لیے گواہی دینے کے لیے، ضرور کل آئیں گے۔ کل تو ہوتی تھی مگر لوگ نہیں ہوتے تھے،
علی کی تنہائی ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ امت کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا. آج بڑی آسانی سے یہ کہہ دینا آسان ہے کہ امام حسین نے قیام کیا. ذرا یہ تو سوچو, امام حسین نے قیام کیوں کیا؟ امام حسین یزید کے خلاف کیوں کھڑے ہو گئے؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ حسین یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے. بالکل نہیں, امام حسین یزید کے خلاف نہیں, اس پوسٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے جس پر یزید بیٹھا ہوا تھا. ایک سبق دیا ہم کو اور ایک چیز سکھائی, اگر سماج کو حسینی سماج بنانا چاہتے ہو تو وقت کے یزیدوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت پیدا کرو, اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو یقین جانو سماج تباہ ہو جائے گا. امام حسین کے پاس ایسا نہیں تھا کہ بھکمری تھی, جہاں چاہتے آپ چلے جاتے, مگر آپ نے زمانے کو سبق دیا ہے. بیوی کا گھر لوٹ لیا گیا, حق خلافت مولا علی سے لوٹ لیا گیا, سب کچھ ختم, دنیا خاموش تھی. اگلی باری آئی, بی بی کے بچوں کے منہ سے نوالا چھین لیا ظالم نے. باغ فدر کیوں لیا گیا؟ ہم سوچتے ایک بڑی داستان ہے, مگر قربان جاؤں اس ذات کے اوپر جس کے کھلے سر کو, جس کے وجود کو آسمانوں نے نہیں دیکھا, جس کی صداؤں کو کسی نے نہیں سنا, لیکن حق کے دفاع کے لیے ان کے درمیان کھڑے ہوئے. سنیے گا, عالم دین بڑے برجستہ عالم دین تھے, ان کے سامنے بیوی کے مسائل پڑھے جا رہے تھے. ایک مرتبہ ذاکر نے ایک جملہ کہا ہے, ازاداروں مصیبت یہ آ گئی, مدینے کی مسجد میں نبی کی بیٹی جا کر کھڑی ہو گئی. انہوں نے وہیں پر مسائل روک دیا. اس سے بڑی مصیبت نہیں ہوگی, نبی ذاتی ان کے سامنے جا کر مطالبہ کر رہی. مگر افسوس, قربان جاؤں ذات کے اوپر, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. قربان جاؤں ذات کے اوپر جو چند لمحوں کے اندر مدینے کی مسجد میں آئی ہے اور پورے دین کا گلدستہ محفوظ کر کے لے کے چلی گئی. ظالم کو دربار سر دربار رسوا کر دیا ہے. یہی تو کہا تھا حسبنا کتاب اللہ. لوگوں نے یہی کہا تھا نبی کی حدیث ہمارے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے, نبی کے باتیں ہمارے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. بی بی نے وہ احتجاج کیا خطبہ فدقیہ میں, قرآن کی آیت پر آیت, آیت پر آیت پیش کرنا شروع کیا. کبھی سلیمان کا ذکر ہے, کبھی یحییٰ کا ذکر ہے, ان نبیوں کا ذکر, میراث کا ذکر, وراثت کا ذکر. اتنے خاص طریقے سے آپ نے خطبہ فدقیہ میں میراث کو قرآن سے ثابت کیا. جب ظالم کے پاس کوئی راستہ نہ رہا, جب یہ لگا کہ جب قرآن جس کو ہم حسبنا کہہ رہے ہیں, جب وہ ہمارے لیے کافی ہے جس کو ہم نے کہا تھا, لیکن یہی قرآن ہمارے لیے مصیبت بنتا چلا جا رہا ہے, تو وہیں پر ظالم نے آواز دی. نبی نے یہ کہا ہے نہ ہم وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. بی بی کی خاموشی نے ایک بات ثابت کر دیا, جس حدیث کا تو نے انکار کیا تھا, بھری دربار میں تیری زبان پر حدیث کو جاری کروا دیا. اگرچہ وہ حدیث نہیں تھی, مگر بی بی نے کم سے کم رسول کے اظہار تو کروا دیا اور ایک بات کو ثابت کروا دیا. اگر ہم بولتے پر آئیں تو کائنات خاموش ہو جاتی ہے. سمجھو فاطمہ کیا ہے, جینے کا مزہ خود بخود آنے لگے گا. مگر دنیا نے نہ اس کو جانا اور نہ سمجھا, اور حقیقت کہاں تک پہنچی. باغ لوٹ لیا گیا. اور تاریخ میں ایک جو علماء نے اس کی تحریر کو نقل کیا, بنی ہاشم کی عورتیں ہیں, اور آپ بنی ہاشم کی عورتوں کے جھرمٹ بھی پہنچی ہیں. آپ جب مدینہ مسجد النبوی میں, تو وہاں پر جانے پر یا معاشر المہاجرین والانصار جب یہ جملہ کہا ہے تو کہتے ہیں لوگ رونا شروع کر دیا. اور نبی کا لہجہ, نبی کی گفتگو. ارباب ازا, آپ نے معمولی داستان نہیں ہے. زینب پسر سعد ابن سعد اور یزید کے دربار میں اس لیے کھڑی ہو گئی کیونکہ فاطمہ کو ظالموں نے اپنے دربار میں بلایا ہے, ورنہ کسی کی ہمت نہ پڑتی. ارباب ازا, بی بی کا پہلو شکستہ ہے. کائنات کی 18 سال کی نبی کی بیٹی. کسی اہل سنت عالم دین نے جملہ کہا تھا, وہ جملہ بہت اچھا ہے. انہوں نے جملہ کہا اگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تو نبی کی بیٹی مانگ رہی تھی, دے دیا ہوتا, کیا ہو گیا ہوتا. کیا عالم اسلام میں کوئی چیز کی کمی آ جاتی, نبی کی بیوی مطالبہ, نبی کی بیٹی مطالبہ کر رہی تھی, اسے عطا کر دیا ہوتا.
یا زیادہ مگر نبی کی بیٹی کو نہ تنہا کہ نہیں دیا گیا، نبی کی بیٹی کو جھٹلایا گیا ہے، نبی کی بیٹی کو جھوٹا کہا گیا ہے، یہ کم مصیبت نہیں ہے۔ اور آپ سنیں گے کہ وہ مصیبت ہے کہ جس کو ہر امام نے گریہ کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جس کو بی بی نے بلایا تھا اپنے مہدی کو، وہ جب آئیں گے تو اپنے ماں کے خون کا بدلہ لیں گے۔ آخری وقت ہے، علی کچھ وصیتیں تم سے کرنی ہے۔ ارباب رضا آپ سنیے، ایک شریف انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت کی گھڑی یہ ہوتی ہے ظلم کے اثر کو گھر میں دیکھے اور کچھ بول نہ پائے۔ علی کرے تو کیا کرے، دین کو بچانا ہے، فاطمہ کرے تو کیا کرے، اپنے درد کو علی سے چھپانا ہے کہ کہیں علی کو محسوس نہ ہو جائے، کہیں علی کو احساس نہ ہو جائے۔ علی اب میرے اور تمہارے بیچ زیادہ وقت نہیں ہے، علی نبی کے بعد 75 یا 95 دن میں بیٹی چلی گئی، علی کچھ تم سے وصیتیں کرنی ہے، علی تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ ابو الحسن کہا بولیے بیوی کیا باتیں کرنی ہے؟ ایک جملہ کہتی ہے، بہت سی وصیتیں ہیں، آپ سنیے گا۔ اگر جس کو ہم سب سے زیادہ چاہتے ہوں اگر وہ اپنے موت کے بارے میں بات کرے تو کیسی دل پر گزرتی ہے۔ علی کے سامنے بی بی بات کرنے لگی، علی مجھے تم غسل دینا، علی مجھے تم کفن پہنانا، علی مجھے تم رات کی تنہائی میں دفن کرنا، ظالموں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ علی علی میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، علی اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ اے علی میرے جانے کے بعد امامہ سے شادی کر لینا، اس لیے کہ وہ میرے بچوں کا بہت خیال رکھتی ہے، میرے بچوں کا بہت خیال رکھتی ہے۔ بی بی کی باتیں علی سن رہے ہیں۔ اے عزادارو، علی گھر سے باہر گئے، مسجد کی طرف گئے، اسماء کو بی بی نے قریب بلایا، اسماء میرا آخری وقت آ گیا ہے، اسماء میں حجرے میں جاتی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آئے تب تک سمجھنا فاطمہ ہے، اور جب آواز رک جائے تو میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ عزادارو یہ جملہ جو ہے کہ جہاں پر ایک بی بی نے جو فقہی اعتبار سے وقت نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں کسی نہ کسی سنیں گے کہ بی بی کی یہ مصیبت کم نہیں ہے۔ اللہم عجل وفاتی، مولا مجھے جلدی موت دے دے، اے اللہ مجھے جلدی بلا لے، اے اللہ مجھے جلدی دنیا سے بلا لے۔ یہ معمولی مصیبت نہیں ہے، اس کے اوپر علماء نے کتابیں پوری تحریر کر دی ہیں کہ بی بی نے کیوں کہا اللہم عجل وفاتی، اے اللہ مجھے جلدی بلا لے۔ فاطمہ نے اسماء کی باتیں کہی، اسماء میرا آخری وقت آ گیا ہے، لیکن اسماء میرے بچے آئیں گے، ان کے کھانے کا انتظام کر دینا، ان کو منہ ہاتھ دھلا دینا۔ اے اسماء اگر میرے بچوں کو پتا چلا تو وہ کھانا نہ کھائیں گے، میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا، پھر اس کے بعد میرے بارے میں بتانا۔ بی بی حجرے میں گئی، بی بی تسبیح تحلیل کرتی رہی، اچانک آواز رکی، اسماء نے گریہ شروع کیا، حسنین کریمین گھر میں آئے، تاریخ کہتی ہے جیسے ہی دیکھا اسماء نے آنسوؤں کو پوچھا، آگے بڑھی، آؤ بچوں تمہارا ہاتھ دھلا دے، تمہارے لیے کھانا لگا دے۔ ایک مرتبہ بڑی حیرت سے حسنین نے اسماء کو دیکھا، اے اسماء یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے ماں کے بغیر کھانا کھاتے؟ ماں کے بغیر کھانا کھاتے تو نہیں دیکھا۔ اسماء سے رہا نہ گیا، اے بچوں اب ماں ان دنیا میں نہیں رہی، ماں ان دنیا سے چلی گئی۔ بچے مسجد کی طرف گئے، باپ کو باخبر کیا، علی بار بار گرے، گھر کی طرف آئے، بس عزادارو فاطمہ کو غسل کفن پہنا دیا گیا، بچوں
کیا یا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کے حوالے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لأمرہ